بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو علی سینا کی کتاب الاشارات و تنبیہات اور اس کے 7ویں مرحلہ کی 11ویں فصل ہے، اور اس کا عنوان ہے کہ عاقل اور معقول کا اتحاد ناممکن ہے۔ یہ نظریہ ابو علی سینا کا ہے کہ عاقل اور معقول کبھی ان میں اتحاد نہیں ہو سکتا۔ اتحاد دو چیزوں میں ہوتا ہے۔ اس سے پہلے جو فلاسفر گزرے تھے یا حکماء ہیں یا مشائین کے ارسطو کے جو پیروکار تھے، وہ کہتے تھے کہ اتحاد ہوتا ہے۔ اسی کو رد کرنے کے لیے ابو علی سینا نے پچھلی کئی فصول میں جزئی دلائل دی ہیں۔ اب یہاں سے ابو علی سینا شروع کر رہا ہے کلی دلائل سے، اور کلی دلائل میں یہاں سے سب سے پہلے ان فلاسفہ کا عقیدہ بیان کر رہا ہے جو اتحاد کے قائل ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اعلم انا قول القائل، اگر کہنے والے کا یہ قول یا جو نظریہ رکھتے ہیں ان کا یہ جو نظریہ ہے وہ کیا ہے کہ انا شیئن یسیر شیئن آخر، کہ ایک چیز دوسری چیز ہو جائے۔ بتانا کیا چاہ رہا ہے ابو علی سینا؟ کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ ہے نفس ناطقہ۔ یہ کیا ہوتی ہے؟ عقل فعال سے جب ملتی ہے تو کیا ہو جاتی ہے؟ یہی عقل مستفاد ہو جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے نفس ناطقہ کا عقل مستفاد ہو جانا، ایک شے سے دوسری شے میں بدل جانا۔ وہی کہہ رہا ہے ان شیئن، ایک شے، یسیر و شیئن آخر، ایک شے دوسری شے ہو جائے، لیکن وہ کہتا ہے استحالہ بھی نہ ہو اور ترکیب بھی نہ ہو۔ یہ جو تبدیلی ہو رہی ہے ایک شے سے دوسری چیز، کیونکہ استحالہ میں بھی ایک چیز دوسری شے میں بدل جاتی ہے، ترکیب میں بھی دو چیزیں مل کر ایک نئی شے بن جاتی ہے، اس میں بھی ایک نئی چیز بنتی ہے۔ وہ کہتا ہے وہ دونوں بھی نہیں ہیں، کہ یہ جو نظریہ رکھتے ہیں اتحاد والے، وہ کہتے ہیں نہ استحالہ ہے نہ ترکیب ہے۔ تو ابو علی سینا یہی کہہ رہا ہے ان کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے کہ ایک شے دوسری چیز ہو جائے، لیکن لا علی سبیل الاستحالہ ہے، لیکن وہ استحالے کے طریقے پر بھی نہ ہو، یعنی یہ استحالہ بھی نہ ہو۔ وہ استحالہ کیا ہوتا ہے؟ من حال الی حال، ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلنا۔ اس کی وضاحت بھی ہم بھی کرتے ہیں۔ پہلے متن پڑھ لیں۔ ولا علی سبیل الترکیب، نہ ہی وہ ترکیب ہو کہ یہ ایک چیز ایک دوسری چیز کے ساتھ ملے ایک نئی چیز بن جائے، جبکہ حقیقت میں تو عقل فعال جو ہے یہ اپنی اصلی حالت پہ قائم رہتا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ نفس ناطقہ عقل فعال مل کر ایک تیسری چیز بنا لیں، نہیں، ایسے بھی نہیں ہے۔ اور وہ جو تیسری چیز ہے وہ پہلی پہ دلالت کرے، اس پہ دلالت بھی نہ کرے، عجیب بات۔ تو کہتے ہیں نہ ترکیب ہو، ترکیب کیا ہوتی ہے؟ ما شیئن آخر، ایک دوسری چیز کے ساتھ مل کر وہ ایک تیسری چیز نہ بنائے۔ حتی لیادسا منہما ثالث، حتیٰ کہ دو چیزوں کے ملنے سے، منہما ان دونوں کے ملنے سے حادث ہو جائے ایک تیسری چیز۔ تو وہ کہہ رہا ہے ترکیب بھی نہ ہو اور استحالہ بھی نہ ہو، بلکہ الا انہ کانا شیئن واحدن، بلکہ وہ چیز ایک ہی ہو، یہ والی چیز ایک ہو، فسارا تو پھر وہ ہو جائے، تبدیل ہو جائے، واحدن آخر ایک دوسرے میں، ایک سے ایک چیز دوسری ایک میں ہی بدل جائے۔ کہتا ہے یہ جو کہنے والوں کا نظریہ ہے اتحاد والوں کا کہ ایک شے دوسری شے ہو جائے، نہ استحالہ ہو نہ ترکیب ہو، تو وہ کہتا ہے یہ ان کا اسم، یہ اس کی خبر، قول شعری، یہ جو نظریہ ہم نے بیان کیا ہے ان کا، یہ کیا ہے؟ یہ قول ہے شعری۔ شعری سے میرا خیالاتی، کیونکہ شعر تخیل کی ایک تخیلات کی قسم ہے۔ غیر معقول، اور یہ غیر عقلی ہے، کیونکہ خیالی چیز عقلی نہیں ہوتی۔ تو یہ کہہ رہا ہے ان کا یہ نظریہ ایک شعری خیالی ہے، عقلی نہیں ہے۔ فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنَ الْأَمْرَيْنِ مَوْجُودًا، تو وہ کہتا ہے کہ اب پہلے اس کا ہم شرح کر لیتے ہیں، پھر اس کو دیکھتے ہیں کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ سب سے پہلے اس نے کہا کہ ایک شے نفس ناطقہ عقل مستفاد ہو، ایک شے دوسری شے ہو، نہ ہی استحالہ ہو اور نہ ہی ترکیب ہو۔ استحالہ کیا ہوتا ہے؟ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں استحالہ کیا ہوتا ہے، اور یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ ترکیب کیا چیز ہوتی ہے۔ استحالہ جو ہے فقہ کی اصطلاح میں تو آپ نے انقلاب اور استحالہ الگ چیز ہوتی ہے، یعنی یہ کتا نمک کی کان میں گرے تو وہ نمک کی کان بن جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے، نجس نہیں رہتا۔ تو استحالہ یہاں پہ ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلنا، یہ استحالہ ہے۔ جبکہ ابو علی سینا پہلے بھی، موقع توسی نے پہلے بھی وضاحت کی ہے کہ کوئی بھی چیز ایک چیز دوسری چیز میں نہیں بدل سکتی، یا تو اس کے ساتھ کوئی چیز ملے گی یا اس سے الگ ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر ایک کمپاؤنڈ ہے، وہ 3 چیزوں سے مل کے بنا ہے، CHO سے، ان میں سے ایک چیز نکل جائے یا
واٹر ہے، اس میں ایک چیز مل جائے، ایڈ ہو جائے یا نکل جائے، وہ کہتا ہے یہ کسی ایک چیز کے نکلنے سے یا جمع ہونے سے ہی ایک نئی چیز بنے گی. ایسے نہیں ہو سکتا، نہ کوئی داخل ہو نہ کوئی چیز باہر نکلے پھر وہ چیز ایک دوسری چیز میں بدل ہے، یہ ناممکن ہے. تو استحالہ اسی لیے مصنف نے کہا ہے استحالہ من حال الی حال، ایک حالت سے وہ چیز دوسری حالت میں بدل جاتی ہے. مثال کے طور پر، اور جو دوسری حالت میں بدل جائے، یہاں پر تو یہ ہوتا ہے کہ یہ جو دوسری حالت میں بدلی ہے، اس میں یہ دوسری شے اسی کو ظاہر کر رہی ہے، نفس ناطقہ ہی کی وہ ہے ایک حقیقت. تو استحالہ میں کیا ہوتا ہے، ایک کیفیت دوسری کیفیت میں بدل جاتی ہے. مثال کے طور پر پانی ہے، یہ ہوا بن جاتا ہے، یعنی بخارات بن جاتا ہے. بخار یعنی ہوا، ہوائیہ حالت ہوتی ہے اس کی، صورت ہوائیہ، وہ صورت بدلتی ہے، اس کی حقیقت نہیں بدلتی. حقیقت میں کیا، یہ بھی H2O ہے، یہ بھی H2O ہے. تو یہ ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلنا. یا ایک رنگ کا کالا رنگ ہے، اس کا سرخ رنگ ہو جائے، یا سرخ رنگ کالا ہو جائے، یا کالا رنگ سفید ہو جائے، تو پہلا رنگ جائے گا تو دوسرا رنگ آئے. یہ بھی رنگ کیف، ٹھیک ہے نا، وہ بھی حالت ایک دوسرے کا عرض ہے، عرض بدل رہا ہے، نہ کہ حقیقت بدل رہی ہے. تیسری مثال ہوتی ہے بالقوہ سے بالفعل ہو جانا. یہ تو ہم بار بار پڑھ چکے ہیں. بالقوہ سے بالفعل ہونا کیا ہوتا ہے، جیسے نطفہ ہے، وہ بڑھتا بڑھتا القا مضغہ، تو پھر ہڈیاں، پھر وہ بدن. اسی طرح پودے میں پہلے جڑ، پھر تنا، پھر پتا، پھل، پھول، وہ بیج سے آتے ہیں. بیج کی ایک ہی اس کے حالات کے نام ہیں مختلف، جبکہ بیج وہی حقیقت اس کی آم کا بیج ہے تو آم کا بیج ہی رہے گا، پودا بھی آم کا ہی رہے گا، جتنا مرضی بڑا ہو جائے یا چھوٹا ہو، وہ اپنی حقیقت سے نہیں نکلتا. تو یہ آراز میں تبدیلی استحالہ ہے. جبکہ فقہ میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا جو شراب ہے وہ سرکے میں بدل جائے، ٹھیک ہے، وہ اس کی حالت بدل جانا. یہ ہو گیا. وہ کہتا ہے یہ استحالہ نہیں ہے کہ نفس ناطقہ عقل مستفاد بن جائے، استحالہ بھی نہیں ہے، نہ ہی ترکیب ہے. ترکیب میں کیا ہوتا ہے، ترکیب میں ایک چیز کا اضافہ ہوتا ہے، مرکب ہوتی ہے. مثلا ہائیڈروجن ہے، اس کسی آکسیجن کے ساتھ ملے گی تو یہ پانی بنے گا. ترکیب میں یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ نئی چیز اس کو ظاہر کرے. نئی چیز بالکل الگ ہوتی ہے، نہ ہائیڈروجن ہے نہ آکسیجن ہے، بلکہ وہ ایک مرکب ہے، ایک نئی چیز بنتی ہے. جبکہ یہاں پر تو ایک نئی چیز بالکل اس کا غیر نہیں ہوتی، اس کی خصوصیات بالکل 100% مختلف نہیں ہوتی. اس لیے یہ بھی وہ کہتا ہے جیسا کہ آپ مٹی ہے، مٹی میں پانی ملائیں، اب اس کو تین کہیں گے، اب اس کو مٹی نہیں کہیں گے، پانی مل کے وہ ایک گارا بن گیا، وہ اس کی حالت بدل گئی ہے. لیکن جو نئی چیز بنی ہے وہ مرکب ہے، دو چیزوں کے ملنے سے بنی ہے. تو مصنف نے کہا ہے کہ یہ جو اتحاد کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہ ہی استحالہ ہو نہ ہی ترکیب ہو. تو کہتے ہیں پھر کیا ہو، کہ ایک شے دوسری شے میں بدل جائے اور وہ پہلے کی حالت کو ہی بیان کر رہی ہو، اس پہلے کا ہی اظہار کر رہی ہو. اب اس کو دیکھنا ہے، یہاں پر اگلا متن اب شروع ہوتا ہے ابو علی سینا. اگلے متن میں کیا کہہ رہا ہے، فَإِنَّهُ، کہ وہ شے، ان کانا کل واحد من الامرین، دو امر، یہ دونوں امر جو ہیں کوئی بھی ایک پہلے نفس نات کا تھا، پھر وہ عقل مستفاد میں بدل گیا، اتحاد ہو گیا. ان کانا کل واحد من امرین، ان دونوں میں سے ہر امر موجودن، یہ پہلی شک بنے گی. پہلی شک کیا بنے گی، کہ یہ دونوں امر موجود ہیں. ان کانا احدہما فإن کان کل واحد من الامرین موجودن، ان دونوں میں سے دونوں امر موجود ہیں. تو مصنف کہہ رہا ہے کہ فاہما اسنان، یہ تو دو جو ہیں، یہ تو اکیلا تو نہ ہوا، یہ تو دو ہو گئے، اور یہ دونوں کیا ہیں، متمیز ہیں. متمیز کیا ہے، ایک دوسرے سے جدا، ہر اپنی خصوصیت رکھتا ہے. اس کی خصوصیات الگ ہیں، اس کی خصوصیات الگ ہیں. اگر یہ دونوں موجود ہیں اور پھر یہ دونوں موجود ہیں تو یہ اتحاد ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ کثیر شے ایک نہیں ہو سکتی اور ایک شے کثیر نہیں ہو سکتی، یہ کلی قانون ہے. یہ دو چیزیں جو اپنی 100% ان کی خصوصیات الگ ہوں، یہ اکٹھی نہیں ہو سکتی. اکٹھی ہو جائیں تو ایک نہیں بن سکتی. جو اکٹھی بھی ہوتی ہیں وہ کوئی نہ کوئی ان میں جہت اشتراک ہوتا ہے جس کی بنیاد پر وہ اکٹھی ہوتی ہیں. وہ 100% مختلف وہ اکٹھی نہیں ہو سکتی. ہم سمجھتے ہیں چلو
100% نہیں ہے، کچھ ان کا مشترک اشتراک بھی ہے، ان دونوں کے ملنے سے ایک ایسی چیز نہیں بن سکتی جو صرف پہلے کا اظہار کرے. تو یہ کہتا ہے یہ پہلی شک ہوگی. اگر دونوں موجود ہوں تو یہ تو دو ہو گئے، دو کبھی اکٹھے متمیز ہوں بالکل، یہ ایک نہیں ہو سکتے، اتحاد نہیں ہو سکتا. اب دوسری شک آ گئی. دوسری شک یہ ہے وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا، ان دونوں میں سے ایک کیا ہے، غیر موجود، ان میں سے ایک موجود ہے اور ایک موجود ہے. اب اس میں دو شکیں بنیں گی. پہلی شک یہ موجود ہے، اول موجود، اور یہ معدوم. دوسری شک بنے گی ثانی موجود ہے اور اول معدوم، یہ معدوم ہے. یہی بنتی ہے نا کہ ان دونوں میں سے اگر ایک معدوم ہے، یا یہ معدوم ہوگا یا یہ. پہلی شک یہ ہے کہ یہ معدوم ہو. اگر یہ معدوم ہو تو پھر تو اطاعت کی بات چلتی ہے، یہ اس کو تو موجود ہونا چاہیے، یہ جا کے پھر دوسری صورت میں بدلے گی اگر ان کی بات مانی جائے. لیکن اگر یہ فرض کریں کہ یہ موجود نہیں ہے، معدوم ہے، اور یہ موجود ہے، تو پھر یہ اتحاد کیسے ہوگا؟ پہلے نے دوسری حالت میں بدلنا ہے، تو اتحاد کا موضوع تو یہ بات رہے گی نہیں. تو اس لیے پہلے سب سے پہلے اس نے یہ شک کو رد کر دیا کہ دونوں امرین موجود ہو اور ان میں اتحاد ہو جائے، یہ ناممکن ہے. پھر کہتا ہے اگر ان دونوں میں سے ایک موجود ہو، یا یہ موجود ہو یا یہ موجود ہو. اب یہاں پر جو اگلی عبارت آ رہی ہے یہ تھوڑی سی دقیق ہے اس لحاظ سے کہ اس بطلہ کا فائل ڈھونڈنا ہے. اور یہ جو بریکٹ میں آیا ہوا ہے متن میں یہاں پر لکھا ہوا ہے اشارات کتاب میں. اب حسن زادہ عاملی کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے تمام نسخوں کو دیکھا ہے کہ یہ فخر الدین رازی نے شرح کی، اس نے یہ نہیں لکھا، جبکہ محقق طوسی نے جب اس کی شرح کی ہے تو یہ بریکٹ میں یہ لکھا ہوا ہے. وہ انہوں نے پرانے نسخے دیکھے ہیں تو بول سینا کہتے ہیں یہ موجود ہے. اب ہم دیکھیں گے یہ موجود ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں فائل کیا بنے گا اس باطلا کا. اب بات چل رہی ہے دوسری شک پہ. پہلی باطل ہو گئی کہ دونوں امرین موجود ہوں. اب بات شروع ہو گئی ہے کہ دونوں میں سے ایک ہو ایک نہ ہو. ان کانا کلو وین کانا احدہما غیر موجود، ان دونوں میں سے ایک موجود نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ تو فقط باطلا. اگر یہ عبارت موجود نہ ہو تو ظاہر ہے کہ اس کا جو فائل ہے وہ یہ احدہما بنے گا پیچھے سے، تو ان دونوں میں سے ایک باطل ہے. اگر اس کو فائل بنائیں تو یہ بنے گا کہ ان دونوں میں سے اگر ایک موجود ہے تو ان باطلا احدہما، ایک دونوں میں سے ایک باطل ہوگا، ظاہر ہے ایک موجود نہیں ہوگا. اگر یہ جملہ بنائیں الذی کانا موجودن تو باطلا کا فائل یہ ہوگا الذی. اگر دونوں میں سے ایک موجود نہ ہو تو باطل ہوگا کون سا؟ الذی کانا موجودن. کیسے؟ ان کان المعدوم قبلو، کہ وہ اگر یہ جو ہے یہ معدوم ہوگا، ان کان المعدوم قبلو، یہ ابھی تک معدوم ہے تو پھر کیا ہوگا؟ وحدث شیء آخر، یہ موجود ہے تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ ایک دوسری شے حادث ہوگی، یعنی وہ دوسری اس صورت میں جو بدلنا ہے، دوسری حالت میں، دوسرے امر میں. تو دوسرے امر یا تو دوسرا امر حادث ہوگا او لم یحدث، اور یا وہ حادث نہیں ہوگا. وہ کہتا ہے ان کانا بالفرض ثانین وہ کہتا ہے کہ اگر بالفرض وہ ثانی ہو، یہ دوسرا ہو، اور دوسرا کیا کرے؟ وہ مسیرن، اور وہ پیش کر حالت پیش کر رہا ہو، ظاہر کر رہا ہو. کس کی حالت؟ یہ دوسرا موجود ہو اور پہلے کی حالت کو بیان کرنا ہو. مسیرن ایاہو، اس پہلے کی کو ہی ظاہر کر رہا ہو، اس کی بیان کرو کہ میں نفس ناطقہ ہوں، میں اگلے مرتبے میں پہنچ گیا ہوں لیکن ہوں میں نفس ناطقہ. اور یہ جو دوسرا ہے یہ پہلے کو ہی ظاہر کر رہا ہو، اسی کا اظہار کر رہا ہو. یہ ہوگی بات دوسری کہ پہلے یہ موجود ہو یا یہ موجود ہو. اب کہتا ہے تیسری شک اگلی شروع ہوتی ہے وَإِنْ كَانَ معدومین. پہلے کہا تھا دونوں موجود ہوں، دونوں امرین موجود ہوں. تیسری شک میں کہتا ہے دونوں معدوم ہوں. درمیان والی شک میں کہتا ہے ایک موجود ہو ایک معدوم ہو. پہلی بھی باطل. دوسری شک میں یہ والی باطل کہ یہ معدوم ہو تو یہ معدوم ہو. شروع میں یہ معدوم ہوگا تو کس میں ہوگا ہی نہیں تو کیسے بدلے گا؟ اتحاد کا موضوع یہ ہے دوسری شک. تیسری شک باطل ہے کہ یہ جو ہے یہ معدوم ہو یہ موجود ہو تو یہ ٹھیک ہے، اگر یہ معدوم ہو تو یہ بات ہی نہیں آگے چلے گی. وَإِنْ كَانَ مَعْدُومَيْنِ. اب کہتا ہے تیسری شک ہے کہ اگر یہ دونوں ہی معدوم ہو فَلَمْ يَصِيرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، تو کہتا ہے کون سا کس حالت میں بدلے گا؟ یہ تو موضوع ہی نہیں رہے گا. اس لیے یہ بات تو مطلقاً یہ رد ہو گئی، یہ باطل کہلائے گی
کہ دونوں ہی موجود نہ ہوں. بات ہماری چل رہی ہے ایک شے دوسری شے میں بدل جائے، تو ایک شے تو موجود ہونی چاہیے، وہ دوسری حالت میں بدلے گی. اگر دونوں معدوم ہوں گے تو یہ بات موضوع سے خارج ہو جائے گی. تو اس لیے کہتا ہے کہ دونوں معدوم ہوں تو ایک دوسرے میں بدلے گا ہی نہیں، بلکہ کیا ہونا چاہیے، انما یجوزو، کہ ان یقال، کہ جائز ہے کہ یہ کہا جائے کہ ان الماء سارا ہواءن، کہ یہ جو ماء ہے، یہ پانی ہے، یہ بخارات، یہ پانی ہوا بن جائے. کس بنیاد پر؟ علی ان الموضوع للمائیت، کیونکہ جو مائیت کا موضوع، اس پانی کا موضوع کیا ہے؟ جس پر صورت آتی ہے. موضوع کیا ہوتا ہے؟ جس پر صورت آتی ہے. پہلے اس پر ایک صورت ہی پھر دوسری صورت آ جائے گی. وہ کہتا ہے ان الموضوع للمائیت، جو مائیت پانی کا جو موضوع ہے، اس نے خلا المائیت، اس نے مائیت کو، خلا ہوتا ہے چھوڑ دینا، جیسے خلا ہوتی ہے، عورت لیتی ہے مرد سے شادی کے بعد، تو اس کو وہ چھوڑ دیتی ہے. ولیس الحویہ، جبکہ وہ حویہ نہیں ہے، یا وہ اس کے جو قائم مقام ہوتا ہے، جاری مجرا، جو ایک کے مقام پر دوسرے آتا ہے. اب یہاں پر یہ مصنف کہتا ہے کہ یہ جو باتیں ہم نے کی ہیں، 3 سکے بنائی ہیں، اس میں اتحاد ممکن نہیں ہے کہ دونوں مرائم موجود ہوں یا دونوں نہ ہوں. یہ تو بالکل ہی باطل ہوگی. ان میں سے ایک موجود ہو ایک نہ ہو. وہ کہتا ہے یہ بھی نہیں ہو سکتی، ان میں بھی اتحاد جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. تو یہ اس طرح یہ ساری شکیں، وہ کہتا ہے یہ باطل ہو جاتی ہیں کہ کوئی چیز، 2 چیزیں ہوں ان میں اتحاد ہو، اور اتحاد بھی ہو ایسا کہ دوسری چیز پہلے کو پیش کرے، یہ ناممکن ہے. اس کی مزید وضاحت انشاءاللہ اگلی فصول میں آئے گی. والحمدللہ رب العالمین.